لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے اکرام خدا سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پروردگار عالم قرآن مجید کی تعریف اس انداز میں کر رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ پروردگار عالم نے بہترین قسم کے کلام کو، بہترین قسم کی حدیث کو نازل کیا. اور کتاب متشابہ، اور یہ وہ کلام پروردگار عالم نے نازل کیا ہے کہ جو بار بار دہرایا گیا ہے، اور جب اسے لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کلام کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ وہ جو پروردگار عالم کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہیں پروردگار عالم نے اس کتاب کے اندر ان باتوں کو نازل کیا کہ جو بار بار دہرائی گئی. یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو بار بار کی ہیں. نماز کا تذکرہ اٹھا کر دیکھیے، بار بار کیا گیا. والدین کے احترام کا تذکرہ اٹھا کر دیکھیے، بار بار کیا گیا. بلکہ والدین کا احترام وہ چیز ہے جسے پروردگار عالم نے جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، بہت سارے مقامات پر وہاں ساتھ ساتھ تذکرہ کیا. نماز کا تذکرہ کیا، روزے کا تذکرہ کیا، عبادتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرے بار بار چلتے رہے. یعنی پروردگار عالم نے ایک ذکر کو ایک مقام پر نہیں روک دیا. اور ایسی ایسی مثالیں خدا نے اس میں بیان کی کہ آیت مبارکہ کے جملے ہیں کہ جب انہیں ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. آج کی گفتگو قرآن مجید کے عنوان پر ہے. اگرچہ کہ یہ گفتگو مجھے ابتدائی ماہ رمضان کے اندر کرنی تھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے، لیکن بہرحال دعا کے عنوان پر ایک
گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جس کے اندر کئی سارے زاویوں سے دعا کے عنوان کے اوپر بات کی گئی. اور آج قرآن مجید کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ ایام رحلت جناب خدیجہ کے بعد یہ تعلق آگے بڑھے گا، سلسلہ آگے بڑھے گا. قصص القرآن کے اعتبار سے بات ہوگی، قاریان قرآن کے اعتبار سے بات ہوگی، اور بہت سارے قرآن مجید سے مربوط موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو انشاءاللہ پیش کروں گا. آج کی شب 9 رمضان المبارک، اور آج کی گفتگو کا عنوان اہمیت قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر. یاد رکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں کی ہیں، اگر انسان صحیح انداز میں اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لے تو پھر اسے کسی اور کیفیت کی ضرورت نہیں رہے گی اپنی اصلاح کے لیے. قرآن مجید کو اگر اپنا نمونہ عمل بنا لے. کیوں معصومین کی حدیث کے اندر جملے ملتے ہیں؟ معصوم کی حدیث کے اندر یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، اپنے کردار کو قرآن مجید کے سامنے رکھ دو. اگر تمہارا کردار قرآن مجید کے اعتبار سے صحیح نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم صحیح ٹریک کے اوپر چل رہے ہو، صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہو. ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی بہار کا مہینہ، اور کیسی بہار اس ماہ مبارک کے اندر. تو ان گھروں میں بھی قرآن کھل رہا ہے کہ جہاں پر پورا سال بڑے بہترین انداز میں پیک کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر یہ کہوں کہ باقی سال گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس مہینے میں لوگ اس قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی بہار کا مہینہ. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی اس قرآن مجید کو پڑھے، غور و فکر کرے. یاد رکھیے قرآن مجید کو فقط پڑھنے کے اعتبار سے کتنا اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، کتنا رسول اللہ نے اس کی ترغیب دی، تاکید کی. 5ویں امام فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے اعتبار سے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر کسی کی ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے. موسم کے اعتبار سے جو سب سے بہترین موسم ہے بہار کا موسم. فرماتے ہیں وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے. یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے، قرآن کی بہار شروع ہو جاتی ہے، لوگ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ خطبہ شعبانیہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، جو میں نے ابتدا کے اندر پڑھا بھی تھا، کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک آیت قرآن پڑھنے کا ثواب، ایک آیت پڑھنے کا ثواب باقی مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر کے ثواب کے برابر ہے. یعنی باقی مہینوں کے اندر تم پورا قرآن ختم کر دو گے، جتنا ثواب باقی مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے پر ملتا ہے، اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے پر اتنا ثواب ملنے والا ہے. یعنی کتنا زیادہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے اندر انسان کے اوپر مہربان ہو رہا ہے کہ آؤ آ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے توسل کرو. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جب تم قرآن مجید پڑھو گے کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جو تم پر اثرات پیدا کریں گی، کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں تم جاننے کی کوشش کرو گے. قرآن مجید جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایک تلاوت ہے جس کا اپنا ثواب ہے، اور ایک اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ہر چیز کا اپنے اپنے اعتبار سے ثواب ہے. میں کسی ثواب کو کم نہیں کر رہا، جو تلاوت کر رہا ہے اس کا اپنا ثواب ہے، جو قرآن مجید کے مضامین پر غور و فکر کر رہا ہے اس کا اپنا ثواب ہے. لیکن جب قرآن پڑھیں کوشش کیجئے کہ اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ انسان کیا پڑھ رہا. لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اگر تم قرآن کو پڑھتے ہو، صرف تلاوت بھی کرتے ہو، ثواب بہت زیادہ. یعنی اگر غور کیا جائے خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے. علی بن مغیرہ ایک راوی ہے، 7ویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا کہ میرے والد نے آپ کے جد سے سوال کیا، یعنی آپ کے بابا سے سوال کیا. 7ویں امام کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے آپ کے بابا سے سوال کیا. کس بارے میں سوال کیا؟ کہ ختم قرآن کتنا کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں مختلف روایتیں موجود ہیں، جا کر پڑھیے. ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 6 دن کے اندر قرآن ختم کرو، کچھ روایتوں میں ملتا ہے 3 دن کے اندر قرآن ختم کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 3 دن اور 6 دن کے چکر میں پڑ جائیں.
پورے ماہ مبارک کے اندر اگر ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، طریقے سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ایک قرآن ختم کر دیجئے. یہ معصوم کے جملے نہیں ہیں. آپ روایت سنیے کہ یہ علی بن مغیرہ امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میرے بابا نے آپ کے بابا سے سوال کیا ختم قرآن کے بارے میں. تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا کہ رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن ہو سکے تلاوت کرو، جتنا قرآن ہو سکے. امام نے کوئی تعداد کو معین نہیں کیا، کہ جتنا قرآن ہو سکے تلاوت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ کیفیت وہ کیفیت ہے کہ پروردگار عالم کے تم نزدیک ہو. امام کہہ رہے ہیں جتنا قرآن ہو سکے تلاوت کرو. پھر یہ کہتا ہے علی بن مغیرہ کہ میرے بابا ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے. 40 قرآن. دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے جب اہل بیت کی باتوں پر عمل کرتے تھے کس انداز میں عمل کیا کرتے تھے. یاد رکھیے قرآن مجید وہ نور ہے جو گھروں کو منور کرنے والا ہے. 11 مہینوں میں انسان اپنے گھر کو اس نور سے محروم کر دیا کرتا ہے. رسول اکرم ختم مرتبہ فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو منور کر دو. نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کر دو، روشن کر دو. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی آپ دیکھیں گے برکتیں کس انداز میں اس گھر میں آتی ہیں، فرشتے کس انداز میں اس گھر کی طرف آتے ہیں. یہ برکتیں ہیں، نور قرآن ہے. ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان پھر بھی اس نور کو حاصل کر لیا کرتا ہے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ مولا امیر، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک روایت نقل کرتے ہیں. 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ مولا امیر کی روایت ہے، اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علیکم بالقرآن فإنہ شفاء نافع، کہ تم پر قرآن کی تلاوت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہر قسم کے درد سے شفا ہے، ہر قسم کے مرض سے شفا ہے، نفع پہنچانے والی شفا موجود ہے. پھر فرماتے ہیں وَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات. پھر فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرو کیونکہ پروردگار عالم تمہیں اس کی تلاوت کے بدلے اجر دے گا. کتنا اجر دے گا؟ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دے گا. ایک حرف سے مراد کیا ہے؟ الف لام میم. یہ پورا کا پورا ایک حرف نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کے الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں. جتنے حروف پڑھتے چلے جاؤ گے پروردگار عالم تمہیں نیکیاں دیتا چلا جائے گا. آج اس دور کے اندر انسان قرآن مجید سے دور ہے، تعلیمات سے بھی دور ہے، عمل سے بھی دور ہے، اور سیکھنے کے اعتبار سے بھی دور ہے. یعنی واقعاً اگر انسان سمجھ جائے کہ قرآن کتنا کام آنے والا ہے تو انسان سب سے پہلی تعلیم اپنے بچوں کو قرآن کی دے گا. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھ لیا جائے کہ رومن الفاظ میں پڑھ لیا جائے یا ترجمہ پڑھ لیا جائے. دیکھیں میں کسی بھی چیز کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید کو اسی انداز میں پڑھیے جو اس زبان کے اندر ہے، اور اپنے بچوں کو اسی انداز میں قرآن سکھائیے جس طرح کی زبان ہے. یعنی عربک پڑھنا سکھائیے. یہ زبان کام آنے والی زبان ہے. جس طریقے سے ہم انگلش کے اوپر محنت کرتے ہیں، فرینچ کے اوپر محنت کرتے ہیں، باقی زبانوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، خدا را عربی کے اوپر محنت کیجیے. کم سے کم پڑھنا سکھا دیجیے. بعد میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے. واقعاً ہم قرآن مجید سے بڑے دور ہیں. قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں آتا. ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان گزر جاتا ہے، اسی قبر کے اوپر انسان کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہوتا ہے. ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن کیا واقعاً صاحبان قبر سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا؟ احمد بن طولون کے بارے میں ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ احمد بن طولون بادشاہ تھا، دنیا سے گزر گیا. جب گزرا تو بادشاہ کے بچوں نے قاری قرآن کو بلایا اور کہا کہ دیکھ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کی قبر پہ جائے گا، وہاں بیٹھ کر
قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے گا، اور یہ تیری ذمہ داری، تو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، تجھے وظیفہ دیا جائے گا۔ 2 دن گزرے، قاری قرآن وہاں سے بھاگ گیا، اسے بلایا گیا، کہا گیا کیا مسئلہ ہے، کیا وظیفہ کم لگتا ہے، تیرا وظیفہ بڑھا دیا جائے۔ یہ کوئی اور بات ہے۔ قاری قرآن بڑا گھبرایا ہوا تھا، گھبرا کر کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اندر سے صاحب قبر کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ صاحب قبر کہتا تھا کہ آہستہ ہو جا، خاموش ہو جا۔ تو میں نے کہا کیوں خاموش ہو جاؤ؟ تو صاحب قبر کہتا تھا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو تو نے پوری زندگی نہیں پڑھا۔ وہ بار بار آ کر مجھے جھنجھوڑتے ہیں کہ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن تو نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا۔ یعنی باخر قبر کے اندر سوال ہونے والا ہے، پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں۔ کیوں اہل بیت علیہ السلام کی وصیتوں کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے، مولا کائنات کی وصیت قرآن کے بارے میں، باقی معصومین بھی قرآن کے بارے میں خاص قسم کی ہدایتیں دے رہے ہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ قرآن کی برکتیں کیا ہیں تو انسان قرآن کا سہارا لینا شروع کر دے گا۔ مختلف علماء نے حکایت کو نقل کیا ہے کہ ایک عالم دین تھے، جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک بلی تھی جو بڑا تنگ کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب بلی نے تنگ کیا، انہوں نے طے کر لیا کہ اس بلی کو چھوڑنا نہیں۔ اب جب اس کے پیچھے بھاگے تو کافی دیر گھمانے کے بعد اس بلی نے تھک ہار کر جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو قرآن مجید کے سائے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور جب قرآن کے سائے میں جا کر بیٹھی تو ایسے اطمینان سے بیٹھی جیسے اسے یقین ہو کہ یہاں بیٹھنے کے بعد مجھے کسی جسم کو نقصان نہیں ہونے والا۔ عالم دین پہلے تو سوچنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، پھر تھوڑا غور و فکر کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کے سائے میں بیٹھے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا کہ یہ بے زبان جانور یہ اتنا جانتا ہے کہ قرآن کے سائے میں آ کر انسان محفوظ ہو سکتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کو قرآن کے سائے میں کیوں محفوظ نہیں کر سکتا؟ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فقط وہ کام کریں کہ قرآن کے سائے میں گھروں سے لوگوں کو نکال دیا کریں اور یہ سوچیں کہ محفوظ ہو گئے۔ نہیں، تعلیمات قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو حفاظت کے دائرے میں لے کر آئیں اور سمجھ لیجئے کہ واقعاً کس انداز میں قرآن مجید سے مدد کو طلب کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید روایتوں کے جملے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن فهو غنی ولا فخر بعدہ۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایسا امیر ہو جائے گا، ایسا غنی ہو جائے گا کہ جس کے بعد کسی قسم کی محتاجی باقی نہیں رہے گی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اب ذرا سنیے کس انداز میں قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، خداوند عالم غفلت کرنے والوں میں اس کا نام نہیں لکھے گا۔ جو شخص رات کو 50 آیات کی تلاوت کرے خداوند عالم اسے یاد کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے خداوند عالم اسے عابدین کی فہرست میں لکھ دے گا، عبادت گزاروں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ جو 200 آیتوں کی تلاوت کرے خداوند عالم اسے خاشعین کی فہرست میں لکھ دے گا، خدا سے ڈرنے والوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اور جو 300 آیتوں کی تلاوت کرے پروردگار عالم قبر میں اسے سعادت مند اور کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کو سیکھیے۔ اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ عربی سیکھ کر قرآن کو پڑھا جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو عربی نہیں آتی، قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس انداز میں سیکھنا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اجر ملے گا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے دوستوں اور شیعوں میں سے ہے، اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا اچھی طرح نہیں آتا، دیکھیے امام فرما رہے ہیں اچھی طرح نہیں آتا، کوشش کی تھی، سیکھا تھا، تھوڑا بہت پڑھنا سیکھ گئے تھے، پھر یہ کہا جائے گا اچھی طرح نہیں آتا۔ لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی تھی، ہر طرف بن کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو قرآن نہیں سیکھنا، ہم تو مثال کے طور پر رومن میں پڑھ لیں گے، ہم تو دوسرے انداز میں پڑھ لیں گے، اس کا مطلب کوشش بھی نہیں کی۔ امام فرما رہے ہیں جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے جس کو قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا تو قبر میں اسے تعلیم دی جائے گی قرآن پڑھنے کی۔ اگر ہمارا شیعہ ہے
قبر میں تعلیم دی جائے گی. پھر فرماتے ہیں تعلیم اس لیے دی جائے گی کہ خدا اس کے درجات کو بلند کر دے. خدا اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کیونکہ جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہیں. اور اس قاری قرآن سے کہا جائے گا, اس قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا جا, اپنے مرتبے کو بلند کرتا چلا جا. جو جس مقام تک تلاوت کرتا رہے گا اس مقام تک پہنچ جائے گا. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں پر جنت کے اندر تمہارا مقام بلند ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھو, تاکہ قبر کے اندر یہ مرحلہ تمہارے ساتھ کام آئے. حضرات گرامی, انسان اگر ان باتوں کو سمجھ جائے, کئی سارے پیغامات ہیں قرآن مجید کے. انشاءاللہ رحلت بی بی خدیجہ کی مجالس کے بعد 2 گفتگو انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے پیش کریں گے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے اعتبار سے ہی مختلف موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. کچھ اخلاقی موضوعات ہوں گے, کچھ قصص القرآن کے اعتبار سے ہوں گے, اور کچھ قرآن مجید کی جو نصیحتیں اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی جائیں گی. پروردگار عالم سے دعا ہے بارگاہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اس قرآن کے ذریعے سے اپنے گھروں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس عالمی وبا کے اندر سب کے سب گرفتار ہیں. زمانے کے امام کے صدقے میں اس وبا سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل